السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جبری طلاق پر مفتی طارق مسعود حفظ اللہ کو جواب، فقہ حنفی کے علماء کا ایک غلط قیاس۔ اس ویڈیو میں جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے کلمہ کفر اور طلاق پر باتیں کی ہیں، اور ان کا جو کہنا ہے کہ یہ جو زبان سے جب تک آپ طلاق کا معاملہ نہ رکھیں، اور اس پر علی مرزا نے کیا بیان دیا ہے، اور کچھ آیت کے روشنی میں انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں، تو دیکھیے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ جو کلمہ کفر کا معاملہ ہے اور طلاق کا معاملہ ہے، اس پر دونوں کی کیا رائے ہے اور وہ دونوں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ سبھی لوگوں کو اس طلاق اور کلمہ کفر سے بچا کے رکھے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سبھی مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک صاحب نے کلپ بنایا جرم علی سرکار نے، اس نے کہا کہ دباؤ میں تو کفر نہیں ہوتا، طلاق کہاں سے ہو جائے گی؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کسی نے زبان سے کلمہ کفر کہا اور اس پہ دباؤ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے گا، تو اللہ کہتے ہیں اس کا کلمہ کفر معاف ہے، وہ کافر نہیں ہوگا۔ مسئلہ بھی یہی ہے۔ تو وہ پھر اس نے سوال اٹھایا، بتاؤ کفر بڑا مسئلہ ہے، طلاق بڑا مسئلہ ہے یا کفر؟ کافر ہونا بڑا مسئلہ ہے؟ تو جب دباؤ میں کافر نہیں ہوتا تو طلاق تو ہلکی چیز ہے، وہ کیسے ہو جائے گی؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہم قیاس ویاس کو مانتے نہیں، اوپر سے قیاس جب کرتے ہیں تو اتنا غلط کرتے ہیں کہ انڈے کو مچھلی پر قیاس کر رہے ہو آپ۔ بھائی کفر کا تعلق دل سے ہے، زبان دل کی عکاسی کرتی ہے۔ جب ایک آدمی پہ جان کا خطرہ ہے اور وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے، تبھی قرآن میں کہا وقلبہ مطمئن بالایمان، دل میں ایمان ہی ہونا چاہیے، دل سے کہے اللہ میں کافر نہیں ہو رہا، اوپر سے ہو رہا ہوں۔ تو اس لیے ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ زبان اس دل کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے، جب دباؤ میں ہوگا تو زبان عکاسی کر ہی نہیں رہی ہے۔ لیکن طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ زبان سے۔ دل میں آپ کی نیت ہو اے اللہ میں نیت کرتا ہوں طلاق نہیں ہو، اور آپ نے بیگم سے کہا تمہیں طلاق طلاق پھر بھی ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ تو طلاق کا دل میں آپ نے سوچا کہ میری بیوی کو طلاق، دل میں آپ نے بہت مضبوط سوچا کہ ہو گئی ہوگی، جب تک منہ سے نہیں پھوٹو گے نہیں ہوگی، جبکہ دل میں آپ نے پکا عزم کر لیا کہ میں کافر ہوں، منہ سے نہیں بھی نکالو گے کافر ہو جاؤ گے آپ۔ تو اس لیے طلاق کو کفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ عمران بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں میرا سوال تھا کہ ابھی ہمارے جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، انہوں نے اپنے سنڈے کے بیان کے دوران میرے خیال سے علی بھائی کو زبردستی طلاق والے مسئلے پر جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ جو علی بھائی کا موقف ہے کہ زبردستی طلاق جو ہے وہ نہیں دلوائی جا سکتی، کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ جو کفر ہے، اگر کسی شخص کو کفریہ کلمات کہنے پر بھی مجبور کیا جائے تو اگر وہ دل میں ایمان رکھتے ہوئے ان کفریہ کلمات کو کہہ دے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد مفتی صاحب نے یہ کہا کہ جو کفر والی مثال ہے یہ آپ طلاق والے مسئلے میں نہیں دے سکتے، کیونکہ کفر کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے اور جو طلاق کا تعلق ہے وہ زبان سے ہے۔ یعنی کہ اگر میں دل کے اندر جتنا مرضی پختہ ارادہ کر لوں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، تو طلاق تب تک واقع نہیں ہوگی جب تک میں زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کروں گا۔ جی میں نے دیکھی ویڈیو مفتی صاحب والی۔ جی تو میرا سوال علی بھائی سے یہی تھا کہ اگر علی بھائی بھی مانتے ہیں کہ کفر کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، تو اگر مفتی صاحب کی بات مانی جائے تو پھر مفتی صاحب کی بات معقول بھی لگتی ہے کہ مفتی صاحب نے یہ ڈفرینشیٹ کیا کہ جو طلاق ہے اس کا تعلق زبان سے ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا علی بھائی سے کہ علی بھائی اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کریں گے، کوئی اور دلیل پیش کریں کہ جو طلاق جو ہے وہ زبردستی میں جو ہے وہ نہیں لی جا سکتی؟ دیکھیں قرآن و سنت بھی ہم انہیں کوٹ کرتے تھے، حنفیوں کو یعنی دیوبند اور بریلویوں کے علماء کو۔ اب اجتہاد اور قیاس بھی ہمیں کو سمجھانا پڑ رہا ہے ان کو۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اس کے ذریعے یہ بات مان لی ہے کہ ان کے پاس کوئی قرآن و سنت کی ڈائریکٹ دلیل موجود نہیں ہے، جو اتنا خطرناک مسئلہ انہوں نے عوام الناس کو بتایا کہ گن پوائنٹ کے اوپر یا تلوار کی نوک کے اوپر اگر کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی۔ یہ بات اگر عام مسلمان کو پتہ چلے تو وہ حیران ہوگا اس قسم کی فقہ کے اوپر کہ جس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ والی چیز ہی موجود نہیں ہے، خلاف عقل بھی ہے، خلاف قرآن بھی ہے۔ تو اجتہادی مسئلہ تھا تو وہی اجتہاد صحیح طریقے سے آپ نے کرنا تھا، جو ہم نے کیا کہ سورۃ النحل میں واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ کفر بول دے اور دل ایمان پر ٹھکا ہو تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی اگر اسے مجبور کر دیا گیا۔ یہ اصلاً ایک یونیورسل ٹروتھ اللہ کی طرف سے بیان ہوا ہے۔ اسی پہ میں نے قیاس کیا تھا کہ باقی چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے تو باقی ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں فال کریں گی، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔
طلاق کا بھی معاملہ یہی ہے کہ بنو عباس کے دور میں گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک کے اوپر، اس وقت کے جو حکمران ہیں وہ کسی عورت کی تعریف سنتے تھے تو اس کے خاوند سے زبردستی طلاق دلوا کے شادی کر لیتے تھے۔ اسی کے خلاف تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فتویٰ دیا تھا کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی، اور انہیں بنو عباس کے خلفاء کی تکلیفیں اٹھانی پڑی، انہیں مارا گیا، لیکن وہ قائم رہے اس بات کے اوپر کہ ایمان نہیں جاتا تو بیوی کیسے چلی جائے گی۔ تو بیسیکلی ایک حکومتی فتویٰ تھا جو چل رہا تھا۔ رہا یہ قیاس کرنا مفتی طارق مسعود صاحب کا اپنے بڑوں کی اندھی محبت کے اندر، یہی تو اندھی تقلید ہے کہ جی چونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اگر کوئی شخص دل میں بھی یہ تصور کرے کہ میں نعوذ باللہ اسلام سے باغی ہوتا ہوں تو اس کا کفر اسٹیبلش ہو جائے گا، چاہے وہ اپنی زبان سے اظہار نہ کرے۔ تو یہ جو قیاس کر رہے ہیں، ان کے اس قیاس کے تحت تو میرے بھائی اس کو آپ ریورس کرنا شروع کریں، اور جو انہوں نے حکم بیان کیا ہے اس کے تحت تو اگر کوئی شخص اپنے دل میں شراب کا مزہ لے تو ان کے نزدیک بھی خالی دل میں شراب کا مزہ لینے سے شراب پینے کا حکم اس پہ لاگو نہیں ہوگا، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ طلاق کا دل میں سوچنے سے طلاق نہیں ہوگی۔ اب ایک سٹیپ آگے چلیں، ایک شخص گن پوائنٹ کے اوپر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ شراب پیے، تو کیا اس کے اوپر شراب کی سزا اسٹیبلش ہو جائے گی؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے جو تقلیدی سوچ والا قیاس ہے اس کے تحت تو اس کو سزا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی، تو یہاں پہ بھی شراب پینے کے اوپر اسے سزا ہونی چاہیے ان کے رول کے تحت، کیونکہ شراب پینے کا تعلق بھی عمل کے ساتھ ہے، دل میں اس کی لذت لینے کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا، یہ چار چیزیں سورۃ البقرہ میں، سورہ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں اور سورۃ النحل میں حرام قرار دی گئی ہیں۔ تو ان کا تعلق بھی تو عمل کے ساتھ ہی ہے۔ ایک شخص دل میں مزہ لیتا ہے خنزیر کے گوشت کا تو اس کے اوپر تو کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ پریکٹیکلی گن پوائنٹ کے اوپر مجبور کر دیا جائے یا زندگی موت کی کشمکش میں مجبور کر دیا جائے تو ان کے تحت تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا، جس طرح ان کے تحت طلاق جو ہے وہ دل میں تصور کرنے سے نہیں ہوتی، لیکن پریکٹیکلی گن پوائنٹ پہ طلاق دلوا دی جائے تو اسٹیبلش ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی دھوڑ کی کوڑی لائی ہے، اور خامخواہ فقہ حنفی کو مزید بے عزت کروا رہے ہیں۔ اور میں نے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی، اس کو یہ سارے اوور لک کر رہے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ماشاءاللہ ان کی 4 شادیاں ہیں، مجھے بتائیں کل کو کوئی ان کا مخالف انہیں اغوا کر کے گن پوائنٹ کے اوپر ان کی 4 بیویوں کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دلوا دے اور اس کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ چڑھا دے، خدا نہ خواستہ، فار دا سیک آف آرگومنٹ، تو کیا مفتی طارق مسعود صاحب 4 بیویوں کو متعلقہ سمجھیں گے؟ نہیں، یہ جا کے اہل حدیثوں سے فتوے لیتے پھریں گے۔ تو اس دن سے ڈر جائیں کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے مولویوں کو اغوا کر کے نا ان سے دشمنی اس طرح لی جائے کہ ان کے گھر اجاڑے جائیں، گن پوائنٹ پہ طلاق دلوا کے ویڈیوز بنائی جائیں، اور پھر انہیں بتایا جائے کہ فقہ حنفی میں تو طلاق واقع ہو گئی ہے، جاؤ اب پوری زندگی ذلیل ہو۔ یا ایک مولوی جو ہے وہ دوسری کی بیوی کا حلالہ نکالے اور وہ اس کی بیوی کا حلالہ نکالے، جو یہ نکالتے ہیں پریکٹیکلی۔ تو میری زبان پھر بند رہنے دیں، پھر میں اس لیول پہ اتر کے جواب دیتا ہوں کہ پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اہل سنت کے منہج کی بدنامی کر رہے ہیں، اجتہاد اور قیاس جو اسلام کی خوبصورتی تھی اس کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا۔ جی نیکسٹ۔